بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام سلطان پاکستان کے ساتھ میں ہوں صدام حسین, اور ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ کیلیفورنیا سے براہ راست ہمارے ساتھ سربراہ جنرل پاکستان پارٹی سلطان پاکستان نصر الاسلام سید صاحب ہوں گے, جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ابھی میں اپنے ساتھ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان زندہ باد, سلطان پاکستان زندہ باد, اور تحریک ٹو لبریٹ پاکستان زندہ باد. فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہر ہفتے میں ریگولرلی اس انقلاب کو, جس انقلاب کا مقصد ہے پاکستان کو آزاد کرانا اس امریکی جرنیلی تسلط سے, اور یہاں پر حقیقی اسلامی نظام قائم کرنا, رزق کی مساوی تقسیم, اس انقلاب عظیم کے اعلان کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا میں آغاز کر رہا ہوں. صدام حسین, آپ کی شمولیت کا اور آپ کی شمولیت کا حقیقت میں بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بے شک. سب سے پہلے تو ایک جو امریکہ میں جو ایشو چل رہا ہے اس پہ بات کرتے, پھر ہم بجٹ کی طرف بھی آتے ہیں اور پاکستان پر کے جو ان کی باتیں ان پہ آئیں گے. تو ابھی خبر چل رہی تھی کہ ایک اور اس کو سیاہ فام کو وہاں پہ امریکہ میں پولیس نے مار دیا ہے. تو وہاں پہ اب کیا صورتحال مقامی طور پہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اس ٹائم کے فیصلے ہیں وہ وہاں پہ کس طرح لاگو ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, اس کے متعلق بھی, کیونکہ یہاں پہ لوگ کافی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں امریکہ کے حالات کے اوپر, کیونکہ اس کو چلانے والے بھی وہی ہیں. تو اس لیے آپ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے گا کہ کیا ابھی تک یہ 3 ہفتے ہو گئے ایشو چل رہا ہے, ہم 3 ہفتے سے اس کی بات کر رہے ہیں. آج جو اس ہفتے کی موجودہ جو صورتحال اس پہ ضرور اس کو روشنی ڈالیے. جی, امریکہ والے تبصرہ کرنے والے, یہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف ہے, جو ہر پوری کوشش کر رہی ہے, تو وہی اجاگر کرتے ہیں اور وہی ان باتوں کو اچھالتے ہیں. امریکہ کی پولیس حقیقت میں دنیا کی پولیس کے لیے ایک مثال ہے, کس انداز سے اس پولیس نے اپنے ملک میں امن قائم کیا ہوا ہے. اور یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ بھی اس بات کا مظہر ہے کہ جس وقت پولیس کے افسر نے دیکھا, 2 پولیس کے افسر ہیں, اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے, انہوں نے ایک نوجوان کو, یہ کالا اور گورا اس کی تفریق کر کے بیان کرنا یہ صرف امریکیوں کا کمال ہے. ہمارے ہاں کوئی نہ کالا ہے نہ کوئی گورا, یہ تو تصور ہی غلط ہے. تو ایک نوجوان جو قانون توڑ رہا تھا اس کو استدعا کی, اس نے ییلڈ کرنے سے انکار کیا, پولیس والوں کے ساتھ اس نے کشتی کی, وہ دنگا کشتی ریسلنگ نظر آ رہی ہے. 2 پولیس والے ہیں, اور یہ ہٹا کٹا نوجوان جس کی عمر کوئی 20-22 سال بتائی جا رہی ہے, اس نے اپنے طاقت کے زور پہ ان پولیس والوں کو نہ صرف زیر کر لیا, بلکہ ان پولیس والوں میں سے ایک پولیس افسر کا جو اسلحہ ہے, جسے ٹیزر گن کہتے ہیں, جو اتنی ہی وہ جان لیوا نہیں ہوتی لیکن مہلک ہوتی ہے, انسان کو مفلوج کر دیتی ہے, تو وہ ٹیزر گن کو چھین کر وہاں سے بھاگا. اور جس وقت وہ بھاگ رہا تھا اس نے پولیس افسر کی جانب اس گن کو لے کر شوٹ کیا. اگر وہ کامیاب ہوتا اس ٹیزر کے ساتھ تو پولیس افسر زمین پہ گر جاتا, اور پولیس افسر کی بندوق پھر اس کے ہاتھ میں آ جاتی, اور وہ پولیس افسر نے جسے کیا کہتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی کی حیثیت سے اس آدمی کو شوٹ کیا. اس نے بالکل لحاظ نہیں کیا اس بات کا کہ ملک میں ہنگامے ہو رہے ہیں. اس نے قانون کو, جسے جو قانونی طور پر اس کو اختیار ہے اس نے کیا. اب جو سیاپا ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ جس اسٹیٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں کا میئر اور وہاں کے تمام لوگ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ ہیں, تو انہوں نے فٹافٹ بغیر, یعنی امریکہ میں ایسا کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا, یعنی تحقیق کیے بغیر
انہوں نے فوراً اس افسر کو معطل کر دیا اور اسے سزا بھی دیں گے. تو یہ ساری جھڑپ جو ہے امریکہ کی اب بڑھ رہی ہے قانون ورسز لا قانونیت کی جانب. ایک طرف قانون کے علم بردار ہیں اور دوسری طرف لا قانونیت کے علم بردار ہیں. اور کمال یہ ہے کہ امریکہ کی ایک سیاسی جماعت اسی لا قانونیت کو پروان چڑھا رہی ہے. دیٹ از آل واٹ ہیز ہیپنڈ. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سننے والے جانیں اور خاص طور پہ ہمارے پولیس آفیسرز سبق سیکھیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس انداز سے لا کو انفورس کرتی ہیں. میں نے پاکستان میں دیکھا ہے پاکستان کے پولیس آفیسرز کو بیچاروں کو لوگ پبلک مار رہی ہے اور ان کو یعنی جو بھی کچھ ہے اصل چیز جو ہے وہ قانون کی بالادستی ہے. اور قانون کی بالادستی کیوں پاکستان میں ختم ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کرپٹ ہے. یہ کرپشن کے جو شہنشاہ ہیں جو جن کا تکیہ کلام لفظ کرپشن ہے آپ کے عمران خان صاحب، وہ کر کے تو انہوں نے کچھ دکھایا نہیں ہے. تو جو کچھ انہوں نے بولا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ پولیس اور پاکستان کی تمام ایجنسیوں سے انتہائی بدظن ہے. آپ صدام دیکھیے گا کہ عمران خان کا دور یہ واحد دور ہے کہ جس میں اس شدت کے ساتھ پاکستان کی جو یونیفارمڈ اتھارٹی ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. پولیس اور پاکستان کی افواج پاکستان ان سب کے خلاف جس شدت کے ساتھ اوپنلی نفرت پھیلی ہے اور پھیلائی گئی ہے، اس کا سارا سہرا الزام عمران خان صاحب کو جاتا ہے، جن کی زبان 2 گٹھ لمبی تھی اور وہ بولتے تو بہت تھے، للکارتے بھی بہت تھے، لیکن جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ کچھ نہیں، اور سوائے پاکستان کو لا قانونیت ملنے کے اور کچھ نہیں ملا. یہی چیز امریکہ کی اپوزیشن پارٹی بھی کر رہی ہے، شور مچا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کو لا قانونیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. دیٹ از واٹس ہیپننگ. کیونکہ آپ نے وہاں مقامی حکومت میں کام بھی کیا ہوا ہے، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہاں کی جو لا بھی ہے اور یہ پولیس محکمے کو بھی آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. وہاں پہ یہ تھا کہ پولیس کے ان کی یونیفارم ہے اس کے ساتھ کیمرے نصب ہوتے ہیں. تو جو 3-4 ہفتے گزر گئے ہیں تو کیا وہ ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جو یا وہ مطلب اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے پولیس کے یونیفارم کے ساتھ کیمرے ہوتے ہیں، وہاں سے صورتحال واضح ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ کس نے کیا کیا ہے؟ تو اس طرح کی کوئی جی یہ جو واقعہ بالکل یہ جو پہلا واقعہ جس کے بعد سارا شور ہوا، اس کے بھی پولیس کے ویڈیو کیمز ابھی تک ریلیز نہیں کیے گئے. اگر وہ ریلیز کریں، اور اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے پولیس افسرز کی، اس میں بدقسمتی سے گالی گلوچ بھی ہوتی ہے اور باہمی گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری چیز کو اگر وہ ریلیز کریں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہوگا. پہلا واقعہ بھی جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک عادی مجرم، اب یہ قوم مجرمین ہے نا، یہ اسی لیے لفظ قوم مجرمین ہے کہ یہ مجرموں کو سپورٹ کرتی ہے. ایک عادی مجرم یعنی وہ آدمی جو ایک عادی مجرم تھا، کئی بار وہ جیل جا چکا، اس کو پولیس نے پکڑتے ہوئے پھر اس کو اور باقاعدہ یہ پولیس کے قاعدے کے اندر لکھا ہے سبڈیو کرنا. اب سبڈیو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس آدمی کو آپ گرفتار کرتے ہیں وہ ہٹا کٹا اور کتنا سٹرانگ آدمی ہے. آپ یوں سمجھ لیں پاکستان میں تو خیر اتنی طاقت کا کوئی آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جس قسم کا مائک ٹائسن ہوتا ہے. اتنے پاورفل یہ لوگ ہیں. تو ان کو پولیس آفیسرز نے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے سبڈیو کرنے کی. انہوں نے جس انداز سے اسے سبڈیو کیا اس میں باقاعدہ یہ چوک ہولڈ بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں کہ اس کو نیچے گرایا جائے. اب اس کو جب نیچے گرایا ہے تو اس نے وہ جو چوک ہولڈ تھا اب وہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے اور کہاں پر ختم نہیں ہوتا. جب تک وہ آدمی بول رہا ہے وہ رانگ میسج ہی دے رہا ہے نا. رانگ میسج اس سے یہ مل رہا ہے پولیس افسر کو جو اوپر گردن کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ جی ابھی تک وہ بول رہا ہے.
تو کس کرٹیکل مومنٹ پہ دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، یہ چیزیں اب دیکھنے کی ہیں، لرن کرنے کی ہیں، اس لیے کہ عام طور پہ یہ چیزیں صرف ریسلنگ میں نظر آتی ہیں۔ میرے والد صاحب ریسلر تھے، تو ہمارے گھر میں میرے والد صاحب، میں جب چھوٹا تھا تو ہمیں ریسلنگ کے داؤ پیچ سکھاتے تھے، تو اس میں گردن نیچے کر کے ایسے پکڑنا، یہ ہولڈ اس طریقے سے گردن کا، اور یہ ہیڈ لاک جس کو کہتے ہیں، ہیڈ لاک باقاعدہ کے ساتھ ایک ریسلنگ کی ٹیکنیک ہے۔ تو یہی ٹیکنیک پولیس والے بھی استعمال کرتے ہیں کسی کو سبڈیو کرنے کے لیے۔ اب یہ امریکہ کے جو فیصلے ہیں آنے والے دور میں، وہ سارے کے سارے پولیٹیکل فیصلے ہوں گے۔ وہ جو پولیس آفیسر ہے جو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، اس کی ڈیوٹی ہے کہ ایک آدمی بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑنا۔ اگر آپ اس کو جانے دیں گے اور کہ جی جانے دیں، تو یہ پولیسنگ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا کہ جس چیز کو قرآن کریم میں بھی حکم ہے کہ ان کا جو ہاتھ ہے ہینڈ کف کریں، جس کو قطع ید کہتے ہیں، سٹاپ دا ہینڈ، اس کے ہاتھ کو روکو۔ تو یہ پولیس افسر باقاعدگی کے ساتھ جو اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں، وہ اب ہمارے ہاں لوگ اس بات کو اس انداز سے سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو خیر پاکستانیوں کی تو سوچ ہی الگ ہے۔ وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے فساد بپا دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ میں، جو کہ ایسا نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، ایسا ہو نہیں رہا۔ امریکہ اتنی پرامن جگہ ہے۔ میری وائف اس وقت، کل بھی ہم لوگ باہر ہم لوگوں نے کھانا کھایا، تو میں واپس آیا تو میں نے ٹیلی ویژن پہ عمران خان صاحب کی تقریر سنی، جس میں وہ کچھ اشارتاً ایسی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور امریکہ کی اکانومی کو دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ ٹوٹل بکواس ہے۔ امریکہ اسی انداز سے اپنی اکانومی پہ کھڑا ہے، بلکہ کتنے لاکھوں کروڑوں ڈالر کا ایک راکٹ کا پروگرام جو امریکہ نے چھوڑا ہے آسمان پہ، وہ بھی چل رہا ہے، باقی بھی تمام پروگرامز چل رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جو غلط خبریں دی جاتی ہیں امریکہ کے بارے میں، بڑا ضروری ہے صدام ان کا، اور یہی ہمارا چینل ہے جو ڈائریکٹلی صحیح بات بتا رہا ہے ان کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اندر جو آپ نے بات کہی تھی لا قانونیت کی، صدام ایسی چیز ہے کہ قانون کو بہرحال انفورس کرنا۔ ہاں، ایک اور طریقہ کار ہے کہ اگر اعلان بغاوت کرے ایک سیاسی جماعت، اعلان بغاوت کرے کہ ہم ایک سول وار کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور ہم قانون کو نہیں مانتے، تب بات دوسری ہے۔ اور جس انداز سے صورتحال امریکہ میں بڑھ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ عنقریب ایسا بھی ہوگا، اس چیز کا بھی امکان ہے۔ لیکن امریکہ کی جو ڈیموکریٹک پارٹی کی مریل کی عادت ہے، اس سے ایسی کوئی توقع آپ نہ رکھیں۔ امریکہ سیاسی طور پر بانجھ ہے، اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے ورلڈ کو لیڈ کرنے کی۔ امریکہ کی حالت ویسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ لیڈرشپ کے اعتبار سے، ورلڈ لیڈرشپ کے اعتبار سے وہ ٹانگوں پہ کھڑا تو ہے، نظر بھی آ رہا ہے، اور وہاں کے عوام بھی محنت کر رہے ہیں دنیا کی باقی اقوام کی نسبت۔ امریکہ کی جو صورتحال ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، لیکن بہرحال جو صورتحال ہمیں پاکستان میں پیش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے جھوٹائے اعظم جو ہیں جن سے بڑا جھوٹا انسان کوئی نہیں ہے، یعنی ان کے منہ پہ سچ کے علاوہ یعنی سچ اتنا بھی نظر نہیں آیا اتنے سالوں میں کہ اگر وہ اپنا نام بھی بتائیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی اس درجہ اس کا جھوٹے کی حیثیت سے ریکگنیشن ہو چکی ہے۔ تو وہ اب لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر برے حال ہیں لوگوں کے تو وہ دنیا بھر کے برے حال ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امریکہ میں اسی طریقے سے کاروبار اثر نو چل پڑے ہیں، سب کاروبار کھل گئے ہیں بلکہ اب تو، اور البتہ پاکستان چونکہ الٹا پیدا ہوا ہے، ہمارا لیڈرشپ چونکہ الٹی ہے، تو انہوں نے اب وہاں پر لاک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی دنیا جانے گی، دنیا دیکھے گی کہ یہ پاکستان کی یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو پپٹ گورنمنٹ ہے پاکستان کی، کس طریقے سے یہ ذلیل و رسوا ہوگی، اور پاکستانی پھر سے اٹھیں گے ایک قوم کی حیثیت سے، ایک آزاد پاکستان کی حیثیت سے، جو کہ میری زندگی کا مشن ہے۔
جی آپ کی آواز نہیں مجھے اب آ رہی. آپ کی ڈاکٹر صاحب ایک اور امریکہ کے متعلق سوال ہے. پچھلے الیکشن میں آپ نے ٹرمپ کو ابھی آ رہی جی بالکل. ہیلو جی آ رہی جی بالکل آ رہی جی. جی آ رہی جی آ رہی ہے جی فرمائیے. بالکل کلیئر آ رہی جی آواز. میں نے یہ سوال ہے کہ جی امریکہ میں پچھلا جو امریکہ میں جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں آپ نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا اور جو ہے پاکستان میڈیا میں بھی یہ آئی تھی کیونکہ پاکستان ہلری کلنٹن کو سپورٹ کر رہا تھا. جی جی پاکستان میڈیا میں یہ لکھا گیا تھا کہ امریکہ میں واحد مسلم لیڈر ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا اور یہ غلط کر رہا ہے. یہ آج بھی انٹرنیٹ پر خبریں موجود ہیں. تو ابھی الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کس طرح اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے الیکشن میں آپ نے کھل کر سپورٹ کی تھی اور جس طرح کی تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی تھی. آج بھی انٹرنیٹ پر وہ موجود ہے آپ کی باتیں. یہ نہ کہا گیا میں صدام بالکل میں صدام پھر سے اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ 2016 کی نومبر میں پچھلی الیکشن ہوئی تھی اور نومبر سے کوئی 4-5 مہینے پہلے جولائی میں نے امریکہ کے پولیٹیکل پروسیس کو بڑی اچھی طرح سے اسٹڈی کیا. اور جب میں نے پریزیڈنٹ اوباما کے منہ سے یہ بات نکلتی سنی کہ اس نے ہنس کے کہکا لگایا اور جسے شیطانی کہکا کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی صدر نہیں بن سکتا, تو میں نے اوباما کی بھی بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہوا ہے. جس طرح سے پاکستان کا عمران خان یہ کوکین کا شوقین ہے, پریزیڈنٹ اوباما یہ چرس کے شوقین تھے اور وائٹ ہاؤس میں بھی باقاعدگی کے ساتھ چرس پیا کرتے تھے. تو ایک چرسی کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ الٹا ہی ہوگا. تو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا, سب کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی نہیں جیت سکتا, تو میں نے اس کے عزم کو دیکھا اور میں نے بڑی اسٹرانگلی اس کو سپورٹ کیا. اس کا عزم اتنا بلند ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ اس کی جگہ کوئی اور ایوب خان, لالا ایوب ہوتا تو کب کا ریزائن کر گیا ہوتا. وہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے اور اس کی اس جرت اور بہادری کو, یعنی ایک اس کی یہ جرت اور بہادری کے باوجود اتنی اپوزیشن کے گزشتہ 4 سال 3.5 آلموسٹ 4 سال جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کی ہے CNN نے اور پورے کے پورے میڈیا نے, لیکن یہ آدمی ایک مثالی آدمی ہے, چٹان کی طرح کھڑا ہے. یعنی واقعتاً جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی خدائی طاقت ہے, اور وہ اس کا ایمان جو ہے نا, یقین جسے کہتے ہیں, یہ بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے. اس آدمی کا ایمان ہے امریکہ, وہ امریکہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے. میرا بھی ایمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہ صرف یہ کہ ایک طاقتور ترین قوم کی حیثیت سے دنیا میں ابھریں اور موجود ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ امریکہ عدل اور انصاف کرے مظلوم قوموں کے ساتھ. اور یہ مظلوم قوموں کی بھی, یعنی جس میں پاکستان سر فہرست ہے, فلسطین سر فہرست ہے, ایران ہے, یہ تمام قومیں جو مظلوم قومیں ہیں, انہیں چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ, امریکہ کے سامنے جا کر بجائے اس کے کہ اپنی ذات کے سودے کریں, اب اپنے عوام کی مشکلات کو پیش کریں اور انہیں کہیں کہ ہماری عوام جو ہے ہمارے ممالک میں بھی, پاکستان میں بھی ویسے ہی نظام چاہتی ہے جس قسم کا خوبصورت نظام امریکہ میں موجود ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے امریکہ کو دیکھا, یہ جو ہمارے ہاں لوگ کنویں کے مینڈک ہیں جنہوں نے امریکہ کی پاور اور امریکہ کے عوام کی طاقت, قوت عوام, اس کا اندازہ ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کو 3 نومبر کو بات کھل کے سامنے آ جائے گی. اس وقت تو پورا کا پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا میں پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کروں گا. میں کسی فرد کا ایسے سپورٹ کرنے والا آدمی نہیں. میں دیکھوں گا کہ خیر الناس کس چیز میں ہے, انسانیت کی بھلائی کس چیز میں ہے. اور میں نے دیکھا کہ انسانیت کی بھلائی جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ نے شدت کے ساتھ
ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور جو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا سے واقعتاً گزشتہ 3 سال کے اندر نہ صرف یہ کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہوا بلکہ پاکستان پہ جو ڈرون حملے ہوتے تھے ان کا بھی خاتمہ ہوا. سو خیر الناس، یعنی اس سمت امریکہ جو بھی قدم اٹھائے گا میں اس کا ساتھ دوں گا. میں اس وقت ایبسلیوٹلی یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ایک تقریر کروں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا واقعتاً یہ ایسا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ گزشتہ جو میں نے تقریر کی تھی وہ تو 2 ملین افراد امریکہ میں انہوں نے دیکھا، اور بعد میں مجھے ریپبلکن پارٹی کے سرکردہ لوگوں نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے میں کوئی موسٹ انفلوئنشل کسی کی تقریر تھی تو وہ میری تقریر تھی جو امریکہ کے گھر گھر میں گئی. اس کے بعد امریکہ کے جتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں انہوں نے مجھے آن ایئر لائیو لیا، اور الیکشن سے پہلے تو میرے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی. ایک ریڈیو جاتا تھا، دوسرا ریڈیو آن ایئر ہوتا تھا، اور میں نے بلاسٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اوباما کا جو غرور ہے وہ غرور کا سر نیچا ہو. تو غرور کا سر جو ہے وہ ہم نے اسے نیچا ہوتے دیکھا اور دکھایا. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں امریکہ کے وہ فیصلہ کریں گے. آپ کا یہ سوال کہ میں کیا اسی شد و مت کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کروں گا، میں اس وقت سر دست اس بارے میں کچھ نہیں فیصلہ کہہ سکتا، کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا. جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے بات جو کراتے ہیں، پچھلے دن عمران خان نے کرونا کے بات کی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے. یہ کرونا اور پاکستان کی معیشت، اس بارے میں کچھ بتائیے گا. آپ کی ایک ویڈیو وائرل بہت ہوئی تھی، وہ ہمارے پیج کے اوپر صرف 9 ملین لوگوں نے دیکھی تھی، اس کے بعد باقی پاکستان میں وائرل ہوئی تھی، وہ الگ ہے. اس کے اوپر ابھی بھی لوگ سوال اس کے متعلق آ رہے تھے، وائرس کے متعلق اور عمران خان کے بیان میں، اس پہ ڈیٹیل تھوڑا سا. یہ دیکھو جی، پاکستان دنیا کے اس گورنمنٹ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ، کہ انہوں نے کاپی کرنا ہے جو بھی ان کو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو اس لاک ڈاؤن اور ان چیزوں کے حق میں نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ سارا کا سارا پولیٹیکل منور ہے، لیکن امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے. تو پاکستان جو ہے چونکہ انہی کے چنگل میں ہے، جو حکم امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، جنرل باجوہ اور اس کے جو باقی کے لوگ ہیں کرم فرما جو پاکستان میں ہیں، وہ وہی عمل کرتے ہیں. اب انہوں نے لاک ڈاؤن وغیرہ اور سارا کچھ کیا. بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، اور جو کمزور ہیں وہ بیماریوں کے ساتھ مرتے ہیں. جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے، انفرادی طور پر ہر شخص کو احتیاط کرنی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کر دینا اور یہ تمام تماشا یہ غیر انسانی ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات جو پاکستان پہ پڑ رہے ہیں، یعنی وہ جو دیہڑی والے مزدور ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی جو لوگ ہیں، ہر آدمی دیہڑی کا ہی مزدور ہے. تو ان لوگوں نے، میں نے جو تقریر کی تھی کہ وہ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، ہماری پاکستان کی لیڈرشپ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور جو انہوں نے اشارہ کیا اگر وہ کہہ دیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی کہے گی اگر وہ کہہ دیں ہاں تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے وہ بھی کرے گی. اس لیے کہ یہ سارا کا سارا کھیل تماشا ان کے احکامات کے ماننے پہ ہے. اس میں کسی انسان نے وہ جو کہتے ہیں کہ کامن سینس کے ساتھ نہیں سوچا. لا اکراہ فی الدین، کہ دین جو ہے وہ نظام حکومت جس میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. تو یہ جبر و اکراہ کی بدترین مثال پاکستان نے قائم کی اور ابھی بھی کر رہا ہے. اور دنیا کی ساری حکومتیں، دنیا کی اور حکومتوں نے ایسا نہیں کیا. امریکہ کے اندر دکانیں باقی چیزیں بند ہوئیں، لیکن اس طریقے کا جبر اور تشدد نہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے روزگار کے لیے محتاج ہو جائیں اور سڑکوں پر نہ آ سکیں. تو یہ پاکستان نے، اس لیے کہ پاکستان
کے اندر تو احساس ہی نہیں ہے اس اشرافیہ کو کہ غریب کی زندگی ہے کیا، اور غریب جو ہے یعنی اس کی صبح و شام گزرتی کیسے ہے۔ وہ آدمی جو رات کو بیٹھ کر بچوں کے ساتھ لیٹتا ہے اور آسمان کی طرف تارے گنتا ہے کہ صبح روزگار ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا احساس بھی نہیں ہے اس اشرافیہ کو۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے اندر یہ کرونا کے اوپر، میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ بیوقوفو، بیماریاں ہیں، بیماریاں آتی رہی ہیں، فلو کے ساتھ لوگ مرتے بھی رہے ہیں۔ اس سے اگر باقی فلو کے ساتھ لیٹ سپوز کہ 1,00,000 میں سے 2 آدمی مرتے ہیں تو اس سے فلو کے ساتھ 2 نہیں تو 4 نہیں تو 6 مر جائیں گے، لیکن کم از کم جو زندہ ہیں ان کو تو زندگی کا حق ہے، ان کی تو زندگی ہے، ان سے مت چھینو، آپ چھین بھی نہیں سکتے۔ تو یہ پاکستان میں جو کیا گیا ہے اور سب کچھ، اور اس کے بعد اب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، جو کنگال گورنمنٹ ہے، یہ کنگال گورنمنٹ کو ایک اور بہانہ مل گیا ہے کہ جی اب بیماری کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے پاکستان میں اب کرونا ہو گیا۔ ایسے ہی عمران خان وہ پچھلی الیکشن سے پہلے کہتا تھا میں اس لیے کامیاب نہیں ہوا، سیتا وائٹ ہو گئی۔ اور اس آدمی کے پاس صرف بہانے ہیں، یہ کرسی پر بیٹھا ہے یہ بیجو باورا، اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ لے کر آئے تھے اس بیجو باورے کو کہ یہ اس کی شکل ہم دکھا دیا کریں گے ہر 6 مہینے بعد۔ اب آپ دیکھیں پاکستان کا اور امریکہ کا فرق۔ امریکہ کی آرمی کا چیف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ صرف 4 سیکنڈ کا وہ ویڈیو کلپ ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کی آرمی کا وہ جو بڑا افسر ہے وہ غلطی سے اپیئر ہو گیا، اس نے معذرت کی کہ میرا کوئی کام نہیں تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سیاسی اس میں ساتھ اس کے ہونے کا۔ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جاتا ہے اپنے وائٹ ہاؤس سے نکل کر لافیٹ اسکوائر اور وہاں آگے جا کر اپنے ہاتھ میں اس نے بائبل پکڑی ہے، تو صرف 5 یا 10 سیکنڈ کا وہ کلپ ہے جس میں امریکہ کا آرمی کا چیف ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے لوگوں کو غلط امپریشن ملتا ہے کہ آرمی جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے، میرا اس ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسا جانا بالکل غلط تھا، مجھے نہیں جانا تھا۔ دوسری طرف پاکستان ہے، پاکستان میں وہ کچھڑ میں اٹھا کے پھر رہا ہے باجوہ اس کو، اس بوزنے کو۔ پاکستان میں اس بوزنے کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، یعنی آرمی کے چیف نے اور باقی آرمی کے لوگوں نے۔ تو امریکہ سے ہمارا جو تقاضا ہے، جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی وہی آزادی دو جس انداز سے امریکہ کے اندر عوام کو آزادی ہے۔ تو آپ نے یہ تضاد اور یہ فرق آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں اور امریکہ کے حالات کیا ہیں اس کرونا کے سلسلے میں۔ پاکستان ایک کاپی کیٹ ہے، جو اس کو وہاں سے آرڈر ملتا ہے وہی آرڈر باجوہ کو پہنچتا ہے، اور باجوہ اس کے بعد جسے کیا کہتے ہیں آمنا و صدقنا، جو حکم ادھر سے آ گیا سرکار کا اس پر اس نے عمل کرنا ہے۔ مقصد ان سب چیزوں کا یہ ہے کہ دنیا کو معطل کرنا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکٹ نہ ہو سکے۔ اور یہ الیکشنز جو آ رہی ہیں، یہ میں جس انداز سے دیکھ رہا ہوں ریپبلکنز کو، اور میں اس ریئیکشن کے طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ٹرمپ کے مخالف بھی تھے، اب جس انداز سے انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی نے لا قانونیت کی حمایت کی ہے، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ بھی اب ٹرمپ کی جانب مائل ہو رہے ہیں بہت زیادہ، کہ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا کھیل صرف اور صرف اس لیے رچایا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ میرے جو پیشنٹس آتے ہیں وہ بھی آ کر اسی بات کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ کیلیفورنیا میجورٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو ٹرمپ کے مخالف ہیں ان کے لوگ ہیں اس شہر میں، یہاں کیلیفورنیا میں رہتے، لیکن وہ بھی سارے کے سارے اکثریت ان کی یہی بات کر رہی ہے کہ دس از آل اباؤٹ ٹرمپ اینڈ وی سپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ، وی سپورٹ آور پریزیڈنٹ۔ لیکن پاکستان میں جو کرونا کے سلسلے میں تماشے ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف کاپی کیٹ کے طور پہ ہیں، اور یہ پاکستان کے عوام اب اچھی طرح سے جان گئے ہیں کہ یہ جس قوم کو جس گورنمنٹ کو کبھی پرواہ بھی نہیں تھی کہ کتنے پاکستانی مر گئے، کتنے زندہ ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، کس گلی سے اٹھ کر جا کر اسپتال میں جاتے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹر ان کو زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں، ڈسٹلڈ واٹر اور باقی اور چیزوں کے ٹیکے لگا کر ڈاکٹر، یہ انہوں نے شو پیس اسپتال وہاں کھولے ہوئے ہیں، ڈسپینسریاں کھولی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے شو پیس ڈاکٹر کھڑے کیے ہوئے ہیں،
وہ اب ساری چیزیں قوم کے سامنے آنکھیں کھل رہی ہیں کہ باقی قومیں اگر زندہ ہیں تو ہم کیوں زندہ قوم نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو کرونا وائرس کی بدولت اس شر میں سے جو خیر نکلے گا انشاءاللہ تعالی وہ انقلاب عظیم ہے جسے لے کر آنے کے لیے میں اور میرے ساتھی اٹھے ہیں. کرونا کی حقیقت کیا ہے اس میں آپ ڈیٹیل بات کر چکے ہیں, پہلے بھی کافی دفعہ کر چکے ہیں, پھر سوال آتے ہیں کیونکہ ابھی جو پاکستان میں 1 لاکھ پلس مریض انہوں نے بتائے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. یہ اس کی حقیقت کیا, اور امریکہ میں بتایا جاتا ہے کہ 2.25 لاکھ کے قریب لوگوں کی سے ڈیتھ ہوئی, اب آپ وہاں پہ کورونا کا نام ہی نہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ اب کرونا کا نہیں ہے کچھ. حقیقت یہ ہے کہ نہ تو امریکہ میں اسٹیٹسٹکس دیانتداری کے ساتھ دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان میں. یہ چیز کہ ایک آدمی واقعتاً کرونا کے ساتھ مرا ہے, جب تک اٹاپسی اور پیتھالوجی کی رپورٹ اویلیبل نہ ہو, محض یہ کہہ دینا کہ کرونا کے وائرس کا ٹیسٹ اس کا پازیٹیو آیا ہے, وہ جیسا کہ انٹرنیٹ پہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا, کرونا کے وائرس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ انہوں نے پپیتے کے اوپر بھی کر کے دیکھا ہے تو اس کا بھی پازیٹیو آتا ہے. تو اس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے بہت کویسچنیبل ہے. اور یہ تمام ایسے ٹیسٹ جو ہیں یہ سیاسی طور پر جب میڈیکل سائنس سیاست میڈیکل سائنس کو ہائی جیک کر لے تو اس کے بعد علم کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا. کرونا کی حقیقت کیا ہے, اس کی حقیقت کے بارے میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے اس بیماری کو ایک پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اور یہ پولیٹیکل مقصد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا یہی سیاست رہی ہے ہمیشہ سے. تو اس میں حقیقت کو جاننا تاحال اس وقت بے حد مشکل ہے. آنے والے دور میں انسانوں کی آنکھیں کھلیں گی جب یہ بے نقاب ہوں گے, یہ تمام ڈرامے باز جو کرسیوں پر بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہیں پاکستان میں, یہ سب جب بے نقاب ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کرونا کی حقیقت کیا ہے. اور یہ تمام تماشے جو کیے گئے ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن میں اور واپس حکومت میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھنا بہت انقلابی اقدامات ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ہی پاکستان میں جو بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا تھا, جس میں ہمارا ٹوٹل جو بجٹ ہے مطلب سالانہ بجٹ ہے وہ 73,000 ارب کا بجٹ ہے. یہ ٹوٹل اس میں 1407 ارب روپے ہمیں چلے گئے ہیں. اب جو تعلیم میں گئے ہیں وہ 30 ارب ہے اور صحت میں گئے ہیں 20 ارب. اس میں پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی اس ٹائم 24 کروڑ ہے. اب جو سویلین پینشنرز ہیں ان کے جو لیے رکھے گئے 111 ارب روپے رکھے گئے ان کو جو سال میں پینشن دینی ہے. لیکن اس کے برعکس آرمی میں وہ چند ہزار یا چند لاکھ لوگ ریٹائر ہیں, ان کے لیے 69 ارب روپے رکھے گئے, 369 ارب روپے رکھے گئے. تو اس پہ آپ کہیں گے بجٹ کے اوپر, اور یہ جو سویلین اور یہ جو دفاع میں رکھا گیا صحت میں بالکل نہیں ہے, اور جو 30 ارب تعلیم کے لیے اتنے مطالعہ پاکستان کی کتابیں چھپتی ہے پاکستان میں. جی آپ نے بجٹ کی بات کی ہے. اللہ کی قسم جس وقت میں سلطان پاکستان کی حیثیت سے, پاکستان کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے پاکستان کی کمان سنبھالوں گا, 100% پاکستان کا بجٹ افواج پاکستان کو ملے گا. لیکن وہ اس انداز میں کہ پاکستان کا ہر شہری اس میں افواج پاکستان کا حصہ ہوگا. وہ افواج پاکستان کا سیلریڈ امپلائی ہوگا اور وہ پاکستان کے لیے کام کرے گا. اس وقت جو افواج پاکستان اور اس کو جو بجٹ مل رہا ہے, یہ افواج پاکستان کی حیثیت یہ امریکہ کو استحکام دلوانے کے لیے ایک سٹینڈنگ آرمی امریکہ نے کھڑی کی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے پیسے اس افواج پاکستان کو جاتے ہیں صرف امریکہ کے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے. پاکستان کا جو بھی IMF کے نام پہ قرضہ ہے یہ وہ ہے جو آپ اور جو برٹش کمپنی تھی جو پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی, وہ اپنا تمام حصہ پاکستان سے آج بھی اس معاف کیجئے IMF کے نام پہ وصول کر رہی ہے. آپ آزاد نہیں ہیں, کوئی قرضہ نہیں دینا پاکستان نے. جس وقت سلطان پاکستان کرسی پہ بیٹھے گا اس وقت یہ واشگاف الفاظ
میں دنیا سنیں گی اس بات کو کہ پاکستان کو کسی کا کوئی قرض نہیں چکانا، بلکہ IMF کو ہمارے قرضے چکانے ہیں جو 200 سال انہوں نے لٹس مچائی ہندوستان کی سرزمین میں، اور پھر 70 سال سے پاکستان میں جو انہوں نے لٹس مچائی ہوئی ہے IMF کے نام پہ۔ تو یہ IMF اور پاکستان کی افواج، اب آپ سوچ لیجئے کہ اس وقت پاکستان کی افواج کر کیا رہی ہیں، اور جب میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے پاکستان کے افواج پاکستان کے سربراہ، اس کے سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے پاکستان کی افواج کو اثر نو ری آرگنائز کروں گا، اس وقت آپ دیکھو گے کہ افواج پاکستان کا ہر سپاہی ایک پروڈکٹیو کام کرے گا۔ پروڈکٹیو کام یہ ہوتا ہے کہ آسمان پہ سورج چمکتا ہے اور زمین کے اوپر سے پروڈکشن نکلتی ہے، زمین پہ بارش کے پڑنے سے، پانی کے پہنچنے سے فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، اسے پروڈکٹیو کام کہتے ہیں۔ اس وقت، اور میرے والد صاحب خود آرمی میں بریگیڈیئر تھے، میں ان کے دفتر ریگولرلی ایک تابع دار بیٹے کی حیثیت سے جایا کرتا تھا۔ میں نے ان کو کپتانی کے عالم میں دیکھا ہے، میجری کے عالم میں دیکھا ہے، کرنیلی کے عالم میں۔ اللہ گواہ ہے، میز کے اوپر ایک فلیپر پڑا ہوا میں نے اکثر دیکھا، وہ مکھیاں مارتے تھے، آنیسٹلی مکھیاں مارتے تھے، اور میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں اس کے بعد دوسرے افسروں کے دفتر میں بھی گیا، یا وہ ٹیلی فون پہ اپنی پروموشنوں کی باتیں کر رہے ہوتے تھے اور یا وہ مکھیاں مار رہے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے آرمی کے سپاہی ہیں وہ بیچارے ویسے ہی ڈرے بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ ان کو 2 مہینے کی جو چھٹی ملنی ہے وہ کرنل صاحب کینسل نہ کر دیں ان کی۔ تو یہ جہاں تک پروڈکٹیو کام کا تعلق ہے، پروڈکٹیو کام یعنی ٹو پروڈیوس اناج، ہر وہ انسان جو اناج کھاتا ہے اسے اناج کو پیدا بھی کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پاکستان کی آرمی جو ہے، اس کی اکثریت جو لیڈرشپ کر رہی ہے، لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ یہ جرنیل کیا کر رہے ہیں؟ شامی کباب کھا رہے ہیں، کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، 10 ان کے ملازم ہیں، اور یہ سارے کے سارے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ برطانیہ نے ہندوستان سے جاتے وقت ہندوستان کی فوج اور پاکستان کی فوج، ان دونوں کو اس مقصد کے لیے کریٹ کیا کہ یہ آپس میں وار پریکٹسز کر کے ایک اچھی فوج کے طور پہ تیار ہمیں ملیں، جس وقت ان کو آئندہ جنگ عظیم میں ان فوجیوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ پاکستان کی آرمی کا سٹیٹس ہے اس وقت، ایک سٹینڈنگ آرمی، جس کا تصور قرآن کریم میں باطل ہے۔ سٹینڈنگ آرمی کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ تو ایک شیطانی فوج ہے، فرعون کی فوج، جس کا مقصد صرف روب اور دبدبہ اور وردیاں دکھانا اور پبلک پہ روب ڈالنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھتے ہو اس وقت، جو آپ کی یعنی افواج پاکستان، جو یعنی موجودہ افواج پاکستان ہے، لوگوں کو غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، واٹ ڈو دے ڈو۔ سو آپ دیکھ لیجئے کہ جو پروڈکٹیو کام ہے پاکستان کا، جو جہاں سے اناج اگتا ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں، اور ان کی بیگمیں کھا جاتی ہیں، ان کی اولادیں کھاتی ہیں، اور شان و شوکت کی زندگی گزارتے ہیں، اور عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اب تو یہ لائن ڈرا ہو گئی ہے پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کے عوام کے بیچ میں، کہ یہ جو اشرافیہ ہے جنہوں نے عمران خان کو دھاندلی کے ساتھ جیسے بھی لے کر آئے، اس سے پہلے اسی دھاندلی کے ساتھ یہ نواز شریف کی سرکار، یہ اسی دھاندلی کے ساتھ جو ان کو امریکہ کہتا ہے اسی طرح سے وہ الیکشنز کرواتے ہیں اور جتواتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اب یہ چیز اب واضح طور پہ سمجھ میں آ گئی ہے پاکستان کے عوام کو کہ یہ جو کچھ الیکشنز کے نام پہ ہوتا چلا آیا ہے، یہ افواج پاکستان کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں جو اس بجٹ کی آپ نے بات کی ہے، جو غم و غصہ ہے، وہ اعداد و شمار کا جو ہے، اس سے بڑھ کر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے اوپر مسلط ہے وہی ایسٹ انڈیا کمپنی، اور وہی کمپنی بہادر جو آپ کو اس وقت بھی ٹھٹھو دیتی تھی، آج بھی ٹھٹھو دے رہی ہے۔ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ تعلیم میں نہ نظام تعلیم میں۔ یہ ایک پپٹ شو ہے جو 70 سال سے چل رہا ہے، اور اس پپٹ شو کو آپ پاکستان کے عوام صرف اس صورت میں ختم کر سکتے ہو کہ آپ میری لیڈرشپ کو مانو
اور میری بات کو غور سے سنو کہ میں کیسے تمہیں اس دلدل سے نکالوں گا، اس دلدل سے جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کو نکالا تھا۔ یہ انٹرنیٹ نے راستہ بنا دیا آپ کے لیے۔ تو میں جو آپ کی تعلیم اور تربیت کر رہا ہوں، صدام مجھے معاف کیجیے گا کہ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا آپ کے جواب سے، لیکن یہ بات رہ جائے گی پاکستان کے عوام کو بتانی کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو زندہ ہیں، دیکھو میری بات سنو، آپ کی فیس بک کی جو پوسٹ ہے جو آپ گورنمنٹ کے خلاف لکھتے ہو یا نواز شریف کے یا عمران خان کے خلاف یا فلاں کے، اس کی حیثیت پانی پہ لکھی لکھائی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پانی کی بالٹی پہ اگر آپ گالی بھی لکھ دو تو وہ مٹ جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کی فیس بک کی پوسٹیں اور ان تمام چیزوں کی، میں ابھی کچھ دن پہلے اپنے ای میلز کو دیکھ رہا تھا، پرانے 2008 کی ای میلز دیکھ رہا تھا، تو لوگ اس زمانے میں لمبے لمبے مضامین مجھے لکھ رہے تھے جنرل مشرف کے حق میں، جنرل مشرف کے خلاف، لمبے لمبے مضامین۔ ان مضامین کی حقیقت کیا ہے؟ پانی پہ لکھی لکھائی، یہ پانی پہ لکھی لکھائی ہے۔ بڑے بڑے شعر شاعریاں جتنی بھی کی گئی ہیں حکومتوں کے لیے، انقلاب کے لیے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ پانی پہ لکھی لکھائی۔ جب تک آپ اپنے گھروں کو مسجد نہیں بناتے اور وہاں پر لوگوں کا اکٹھ نہیں کرتے اور وہاں لوگوں کو صرف اس بات کی تعلیم دو کہ ایک انقلابی لیڈر اب اٹھ کے آ رہا ہے جو تم سے یہ مانگ رہا ہے کہ جس دن وہ پاکستان میں آئے، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے تم نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور ہم نے اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ جس دن ہم پاکستان کو اس انداز سے ٹیک اوور کریں گے اور اس جی ایچ کیو کی، یہ جو جی ایچ کیو ہے پاکستان کا، جو سومناتھ ہے جہاں پہ یہ لیڈر بناتے ہیں، ابھی یہ وہ جو پاکستان کا ایک اور کن کھجورا ہے کرکٹ کا کھلاڑی، اب اس کو لیڈر بنانے کی فکر میں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ افریدی صاحب ہے، افریدی صاحب، یہ اس کو اب لیڈر بنانے کی اس میں ہیں۔ تو یہ اس انداز سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہٹائیں گے تو اس کی جگہ دوسرا لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کو ڈیوٹیاں یہ ملی ہوئی ہیں نا، باجوہ اینڈ کمپنی کو یہی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے۔ تو انقلاب راستہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، آپ صرف اتنا کرو کہ اپنے گھر نا امیدی کی فضا کو ختم کرو اور اپنے گھر میں مجالس بپا کرو، اپنے لوگوں کو بلاؤ 100 20 50 اور ان کو صرف ایک بات کہو کہ ایک لیڈر جس کا تمہیں انتظار تھا کہ وہ کایا پلٹ انقلاب لے کے آئے گا کہ پاکستان ہی کی نہیں، بعد میں آنے والے دور میں ساری انسانیت کو نجات ملے گی جمہوریت سے، اور ایک نیا نظام محمدی جو ہے وہ دنیا میں قائم ہوگا جس کی ابتدا پاکستان میں ہوگی۔ وہ لیڈر سلطان پاکستان عصر الاسلام وہ اب تمہارے بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، جو 10 سال سے تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تمہاری تربیت کر رہا ہے کہ اپنے بتوں کو توڑو۔ یہی وہ بت ہیں جن بتوں کی وجہ سے تم دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ یہ قومیں، طاقتور قومیں اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ جو مذہبی قومیں ہوتی ہیں یہ نماز روزے کے چکروں میں ایسی مبتلا ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا تو کیا شعور تک بھی نہیں رکھتی کہ انہیں کون لوٹ رہا ہے، تو اسی لیے ان پر یہ حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو صدام، میں نے آپ کے سوال کے جواب میں سے یہ بات چونکہ بیان کرنی ضروری تھی، پاکستان کے عوام کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ان کے لیے سب سے بڑا امید افزا پیغام، اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو تمام اپوزیشن کے لیڈر تھے، یہ جو بجٹ کا اعلان ہوا ہے، چوہے کی طرح بل میں گھس گئے ہیں۔ ایک آدمی بولنے والا نہیں کہ اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نظام ہے۔ یہ سارا کا سارا پیسہ آپ کی فوج، یہ فوج کے اناج کھانے والے، ان کا تو وہ ایک نعرہ تھا کہ اس زمانے میں آؤ کھاؤ راشن فری، تو یہ مفت کا راشن کھا رہے ہیں اور اناج اگاتے نہیں ہیں، اگاتا کوئی اور ہے۔ مجھے فوج سے صرف یہی گلہ ہے کہ جس دن یہ اپنی یہ وردیاں اتاریں گے جرنیل اور جا کر اناج اگائیں گے اور محنت کریں گے، اپنے جس کام کے لیے اللہ نے ان کو جسم دیے ہیں
اور اس میں ایگزامپلز قائم کریں گے. چائنا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. دنیا کی ساری قوموں نے, ان کی افواج نے محنت کی ہے. ایک صرف یہ اسٹینڈنگ آرمی ہے جسے امریکہ نے کھڑا کیا ہوا ہے, اور یہ اس کے درشنی پہلوان جو ہیں وہ وردیاں پہن کر چھم چھم کرتے ہیں. اور کیا گاتا ہوں میں, چھم چھم کر دی گلی وچوں لنگ دی, سجنا دی ڈاچی بادامی رنگ دی. یہ وردیاں پہن کے 70 سال سے آپ کے سامنے چھم 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 کرتے پھر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ جی ہاں بہت اعتراض کیا تھا کہ جی ہماری آرمی کے چیف کی آپ کوئی عزت کریں, اور میں نے کہا کہ یہ آپ کا آرمی کا چیف, اس کی اپنی عزت کیا ہے؟ وہ جس آرمی کے چیف نے یعنی اتنا شعور نہیں کیا کہ امریکہ میں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا جو میکڈونلڈ ہے اس کا بھی مینیجر رکھتے وقت اس کا ڈرگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگی تو نہیں ہے. یہ چن کے ایک ڈرگز کرنے والا جو عقل سے معروف ہے, جس کی شہادت ان تمام عورتوں نے دی ہے جنہوں نے اس کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے یا کسی اور حیثیت سے اس مادھو لال کے ساتھ رہے ہیں, کہ وہ سب یعنی اتنی موٹی کتاب اس عورت ریحام خان نے لکھی ہے جس میں تفصیل اس نے بیان کی ہے حضرت صاحب کی زندگی کے ان گوشوں کے بارے میں جو صرف ایک بیوی جانتی ہے. تو اس کے باوجود جنرل باجوہ نے جو ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ, یہ قوم جنرل باجوہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. آپ وقت آنے پہ دیکھیے گا, یہ قوم جس وقت پہچانے گی کہ ان کے ساتھ جتنے ظلم ہوئے ہیں, جو گرمی برداشت وہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں امریکہ میں آپ دیکھیے یعنی بہاریں لگی ہوئی ہیں ہر طرف, پھلوں کی, کھانے کی چیزوں کی, دکانوں کی, کپڑے کی, کھیل کی, ساز و سامان کی, انجوائمنٹ کی بہاریں لگی ہوئی ہیں. اس لیے کہ یہ زمین جو ہے اور یہ سورج, جو لوگ اس سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو لوگ اس پانی سے جو آسمان سے برستا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کاشت کرتے ہیں, اناج اگاتے ہیں, ان قوموں پہ بہاریں لگی ہوئی ہیں. اور جو قومیں بیٹھ کر جنرل باجوہ پہ تالیاں مارتی ہیں کہ دیکھنا جی ابھی سلامی کے چبوترے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور سلامی کے چبوترے پہ سلامی لے گی. اب اس قوم کو سلامی کا چبوترا سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سلامی کا چبوترا یہ ملکہ وکٹوریہ نے ایجاد کیا تھا ہندوستانیوں کو ڈرانے کے لیے, اور جو گورے کے جانے کے بعد جو گورے کے وارث آ کر بٹھائے انہوں نے, ان کی حقیقت بھی لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. انقلاب اب آ رہا ہے اگلے سال انشاءاللہ تعالی. پاکستان کے عوام کو تیار کیجئے اور یاد رکھیے کبھی الیکشنز کے ذریعے سے انقلاب نہیں آتا. الیکشنز ہوں گے لیکن سلطان پاکستان کی حیثیت سے میں الیکشنز کرواؤں گا, اور اس انداز سے الیکشنز کراؤں گا کہ واقعتاً پاکستان کے وہ عوام 70% پاکستان کے عوام وہ ہیں جن کی مہینے کی آمدن 20,000 سے کم ہے, تو 70% کرسیاں اسمبلی میں مختص ہوں گی ان لوگوں کے لیے جن کی آمدن 20,000 سے کم ہے, اور اس کی ڈٹرمنیشن کرے گی الیکشن کمیشن انشاءاللہ تعالی. اس انداز سے یہ انتخابات ہوں گے ٹرانسپیرنٹ, شیشے کی طرح صاف. تو انشاءاللہ تعالی عوام کی طرف سے یہ انقلاب جو ہے یہ صرف اس کی دیر صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عوام سوئے ہوئے ہیں, جو نا امیدی میں مبتلا ہیں, ان کو میں امید افزا پیغام دیتا ہوں کہ دیکھو یہ میں تمہارے میں سے ایک لیڈر اٹھا ہوں. I rose because of the power given to me by Allah. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجھے طاقت دی, جو علم دیا, اس کی وجہ سے میں اٹھا ہوں, اور میں تمہاری قسمتیں بدل دوں گا. میں جو آپ کو گائیڈنس دے رہا ہوں اس کے عین مطابق عمل کرو. دیکھو جی سب کچھ آئے گا. کیا کہہ رہے ہیں جی؟
لوگ کہتے ہیں جی اے ٹی ایم مشینیں بھی داڑے کو کوئی نہیں ہے جہانگیر ترین ہاں اے ٹی ایم مشینیں تو جہانگیر ترین صاحب تھے نا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ناکوں سے, ان کے منہوں سے اور ان کے بقیہ سوراخوں میں سے جو کچھ انہوں نے پاکستان سے چرایا ہے وہ میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا. میں ڈاکٹر ہوں نا, مجھے انیما دینا بھی آتا ہے اور مجھے اندر ہاتھ ڈال کر کینسر نکالنا بھی آتا ہے, اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ان کا میں کیا حشر کروں گا. یو ول واچ اٹ پبلکلی, آپ کی آنکھوں سے اپنے خود دیکھو گے. یہ جو پاکستان کے چور ہیں, جنہوں نے چور وہ جو کیا کہتے ہیں نا, چور مچائے شور, یہ ایک بار پھر سے عمران خان صاحب چور مچائے شور کہ یعنی کیا کہہ رہا ہے. وہ فیس بک پہ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات لی ہے, کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ذخیرہ اندوزوں نے اور چور بازاری کرنے والوں نے ات مچائی ہوئی ہے. اوئے ایک اس آدمی نے جواب لکھا ہے, اوئے الو کے پٹھے, پھر تو کس مرض کی دوا ہے, تو کس لیے کرسی پہ بیٹھا ہے. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ, استعفیٰ دو اور نیچے اترو, اپنا منہ کالا کر کے گدھے پہ بیٹھ کے سیر کرو اسلام آباد کی, اور بتاؤ لوگوں کو کہ میں اب اپنا منہ کالا کروا چکا ہوں. عمران خان کے مقدر میں یہ لکھا ہے, اٹ ول ہیپن. آپ دیکھنا کہ جس انداز سے اس آدمی کو رسوائی ملے گی, اس سے اس کو اور باجوہ کو اس کی نظیر آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. کیونکہ پاکستان کے عوام جن کے اوپر آپ نے میڈیا کو سینسر کر دیا, ہر چیز کو سینسر کر دیا, لیکن یہ آواز اور شالیمار ریڈیوز کی آواز گھر گھر جا رہی ہے. لوگ جان رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس انٹرنیٹ کے ایپ کی وجہ سے. یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں لوگ ایپ اثر الاسلام, یہ ریڈیو انقلاب کا ریڈیو, اللہ کی زمین, اللہ کا قانون, رزق کی مساوی تقسیم, یہ ریڈیو اسٹیشن بج رہا ہے, اور عوام جان گئے ہیں کہ عوام کا لیڈر کون ہے, جو عوام میں سے اٹھا ہے, ون آف دیم, جو ان میں سے ایک ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ انقلاب اب دور نہیں ہے. ایک پشتون ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ منظور پشتین آپ کا وزیر اعظم ہوگا سلطان پاکستان اگر ہوگا. میں وزیر اعظم کا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا وہ سلطان خیبر پختونخوا ہوگا. اس نوجوان کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پختون قوم کو زندہ کیا, ان کو آئیڈینٹی دی, اور اس نوجوان نے جو سب سے بڑا کمال کیا, اس نے اپنا حق مانگا کہ یہ گورے استعمال کرتے رہے ہیں پختون قوم کو پچھلے 200 سال سے پختون کا خون ارزاں ہے. انہوں نے پاکستان بنایا ہی اس لیے تھا, اور اسی لیے خان عبدالولی خان نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. خان عبدالولی خان کے والد خان عبدالغفار خان نے, ان سب نے مخالفت اسی لیے کی تھی کہ یہ جانتے تھے یہ سارا چکر جو ہے صرف پختون کے خون کو استعمال کرنے کے لیے ہے, یہ سارا چکر. اور وہ بات جو ہے وہ حقیقت بن کر اب پاکستانیوں کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. اور منظور پشتین نے یعنی واجگاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ اب پشتونوں کے خون کا حساب دو, بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے, کیوں ہمیں استعمال کیا ہے اس ساری جنگ میں, ادھر بھی پشتون مرا, ادھر بھی پشتون مرا. تو منظور پشتین زندہ باد, زندہ باد منظور پشتین, 100 بار بولوں گا زندہ باد پشتون. آزادی کیا ہے, اس کا مطلب کیا, اور پاکستانی کتنے آزاد ہیں؟ آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, وہاں پہ بولنے کی آزادی ہے, کرنے کی آزادی ہے, سننے کی آزادی ہے. آزادی کو جس آدمی نے امریکہ کا آئین لکھا تھا, قرآن کریم میں تو آزادی کے لیے خیر الناس کا لفظ ہے کہ انسان صاحب اختیار ہوں گے. الخیر کہتے ہیں آزادی کو, یہی لفظ ہے قرآن میں, کہ نبی اکرم بھی اسی الخیر کی تعلیم دیتے تھے. لیکن آزادی کو ڈیفائن کیا تھا بڑے خوبصورت الفاظ میں ٹامس جیفرسن نے, اور اس نے کہا تھا دا رائٹ ٹو لائف, زندگی کا حق, کہ جس انداز سے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں مجھے میرا حق ہے. واٹ ایور وے آئی وانٹ ٹو لیو مائی لائف, رائٹ ٹو لائف, لبرٹی, دوسری چیز, اینڈ پرسوٹس آف ہیپینس. جو بھی آپ کا جی چاہتا ہے, آپ کے
آپ کے اس حق میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. جو دخل اندازی کرے گا ہم اس کا ہاتھ توڑ دیں گے. اگر ایک پاکستان کا نوجوان لمبے بال رکھنا چاہتا ہے یا پاکستان کی ایک لڑکی سبز رنگ کے بال اپنے رنگنا چاہتی ہے, سرخ رنگ کے بال رنگنا چاہتی ہے, یا جیسے بھی وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے, اس کو پوری کی پوری آزادی ہوگی. وہ باؤنڈریز جو حدود اللہ ہیں وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آبویسلی انارکی اور یہ ایسی چیزیں پھیلانا نہ تو اسلام کا مقصد ہے, نہ ہی امریکہ نے اپنی آزادی میں وہ چیزیں رکھی ہیں. ان چیزوں کو ان قوانین کے تابع, اور قوانین بھی کیسے, وہ قوانین جو آپ خود بناتے ہو اپنے معاشرے کے لیے, یعنی وہ قوانین جو جن کو آپ کامن لا کہتے ہو, وہ قوانین آپ خود بناؤ گے اپنی آزادی کے لیے, وہی آپ کی آزادیوں کے نگہبان ہوں گے. آپ پاکستانیوں نے تو ابھی تک آزادی کا ایک سانس بھی نہیں لی آزادی میں, ایک آپ کی زندگی کی سانس بھی نہیں. اور میں نے آزادی کی پہلی سانس لی تھی 30 سال پہلے جب میں امریکہ آیا تھا. مجھے پہلی بار اس بات کا شعور ملا تھا کہ امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں جو بنیادی چیز لکھی ہے کہ ہر شہری کو رائٹ ٹو لائف, لبرٹی اور پرسوٹس آف ہیپینس. تو یہ ہے آزادی کی ڈیفینیشن. آپ پاکستانیوں کے پاس نہ تو لائف ہے, نہ لبرٹی ہے, اور نہ ہی آپ کے پاس پرسوٹس آف ہیپینس کا کوئی تصور ہے کہ اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارنا, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تصور بھی نہیں ہے. آپ گھر سے نکلتے ہو تو وہ سوٹے پکڑے ہوئے پولیس والے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ساڈا حصہ دے دیو, کتھے جا رہے ہو, اچھا. یعنی ہر جگہ آپ کے اوپر ایک چور کھڑا ہے. اور یہ کرونا کے نام پہ تو جو دہشت پھیلائی گئی ہے آپ کے ملک میں, یعنی پاکستان چورستان بن گیا ہے باقاعدگی کے ساتھ چورستان. ہر آدمی بھیک مانگ رہا ہے, ہر آدمی, پولیس والا بھیک مانگ رہا ہے, اور وہ جو آپ کا نیب کا چیئرمین ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے, وہ چیف جسٹس وہ بھیک مانگ رہا ہے. بھکارستان, بھکاریوں کا ملک. آپ کو آزادی کا ایک سانس نصیب نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ زنجیریں جو آپ نے اپنے اوپر خود چڑھائی ہوئی ہیں, ایسی قوموں کو آزادی میسر. ہاں جی, وہ سر سے پاؤں تک, جی میں تم کو چوموں سر سے پاؤں تک. اس کے باوجود دیکھو وہ آدمی چیئرمین نیب بیٹھا ہوا, کیونکہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں نا. وہ سر سے پاؤں تک چومنے والا وزیر اعظم ہے, اور سر سے پاؤں تک چومنے والا باجوہ بھی ہے, اور سر سے پاؤں تک چومنے والا طارق جمیل بھی ہے. یہ سارے لچے لفنگے سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو تعریف کر رہے ہیں. اور ان سب کے آگے جو بیٹھا ہے, وہ سب کے ان کو آگے لگانے والا وہ پاکستان کا بکواسی حسن نثار, جس نے علم کی باتیں کرنے کا طریقہ, میرا خیال ہے یہ رشید ترابی سے اس نے سیکھی ہیں. وہ ہمارا شیعہ ایک مولوی تھا, وہ بہت سارے ایکٹروں نے ان کو کاپی کیا ہے. تو یہ حسن نثار صاحب اور یہ باقی مبشر لقمان, اور یہ انشاءاللہ جب انقلاب آئے گا یہ حرام زادے کھیتوں میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی کمائی, یہ لاکھوں ڈالر جو امریکہ دیتا ہے, وہ انہی حرام زادوں کی پرورش پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور یہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ آپ لوگوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں, تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایسا انقلاب آئے گا, آپ دیکھنا ان کی چیخیں نکلیں گی. وہ جو نبی پاک نے کہا تھا نا کہ قیامت آ جائے گی, قیامت نام ہے اس نظام کے قیام کا. جس دن یہ قیامت آئے گی, اور قیامت آ رہی ہے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی, اس قیامت کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ جو پاکستان کے یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر چینل پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ایک آدمی, ایک پاکستان کا چینل ہے, اس نے یعنی اس بات کا احساس نہیں کیا کہ میں کس درجہ مجبور انسان ہوں کہ میرے پاس تو کوئی میڈیا ہی نہیں ہے, کوئی چینل ہی نہیں ہے سوائے میرے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے. اس نے میرے گھر کی عورتوں کو, ان کی تصویروں کو, اور نام نہیں لیا, میرے گھر کی عورتوں کو تصویروں کو لگایا. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا
یہ کوتبہ علیکم القصاص، انشاءاللہ میں نے اس کی فوٹو رکھ لی ہے اپنے سینے پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن یاد کرے گا جس دن اس نے یہ غلطی کی تھی اسر الاسلام کو للکارنے کی، بغیر جانے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے کہ اسر الاسلام اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ تو وہ آدمی ہے جس نے ایوب خان کو نتھ ڈال دی تھی جس وقت 16-17 سال میری عمر تھی، میں نے ملٹری کے اندر ہڑتال کروا دی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے، میں ہجرت میں ہوں، 40 سال سے زیادہ ہجرت گزاری ہے پاکستان سے باہر، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو آزاد کرانے کی جو کمٹمنٹ ہے وہ رنگ لائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز اب جس انداز سے آپ دیکھیے، میری ایک ایک تقریر اس وقت میرا خیال ہے کو 20-25 ہزار کا مجمع ہے جو اس وقت سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آواز انقلاب کی اب کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور یہ جو میڈیا کے گماشتے میرے خلاف زبان کھولیں گے، اللہ کی قسم تمہاری زبانیں گدی سے کھینچوں گا، اور اس کے بعد کٹی ہوئی تمہاری زبان، اس کا انجام کیا ہوگا وہ میں ابھی نہیں بتا رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے الطاف حسین تو نہیں بننے دیں جس طرح الطاف حسین کے پاس تھا۔ میرا الطاف حسین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ الطاف حسین صاحب کو لانچ کیا تھا پاک فوج نے، ان کو اسلحہ دیا، اور الطاف حسین صاحب جو تھے، میرا اور ان کا علمی طور پر بھی مقابلہ کیجئے، ان کی کیا تعلیمی قابلیت ہے، واٹ از ہی، ہاں، تو میری تعلیمی قابلیت تو یہ ہے کہ میں ایک ہائیلی ٹرینڈ اسکلڈ پروفیشنل ہوں جو اپنے پروفیشن کے بیسس پہ ایک دن میں، آج بھی، ابھی تو میں اتنا کام نہیں کرتا لیکن کم کام کرتا ہوں، 3 دن، ایک دن میں $3000 کماتا ہوں صرف اپنے پروفیشنل کام سے۔ میرا الطاف حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جو ہیں لوگ، وہ یا مجھے نہیں جانتے یا الطاف حسین کو نہیں جانتے۔ 3 سے 4 ہزار کے قریب ڈاکٹر آپ کے پاس کام بھی کرتے؟ جی پہلے کیا کرتے تھے، میرا جو، جب میں اسٹیٹ کے چیف سیکریٹریس تھا گورنمنٹ کا، تو میں نے 14-15 سال ایک چیف کی حیثیت سے کام کیا ہے اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں، اور تو یہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر میں نے اپنی توجہات جو تھیں اسی مسجد الحرام پاکستان کی جانب مبذول کر لیں، کہ مجھے معلوم ہے کہ ساری انسانیت جو ہے اس کی قسمت بدل جائے گی جس دن پاکستان کے اندر نظام محمدی قائم ہوگا۔ وہ نظام محمدی جسے ان نمازوں اور روزوں والوں نے ان بیچاروں کو کیا شعور، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ ان بیچاروں کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کریم میں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کمانڈر محمد، رسول، یہ رسالہ لفظ ہے نا، رسالہ فوج کو کہتے ہیں، فوج کا رسالہ، رسول، کمانڈر ان چیف، یہ جتنے تلک الرسلہ یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، یہ تھے کمانڈر ان چیف۔ ہم نے تو رسول بنا دیا وہ سائیں اختر قسم کے وہ جو بابے ہیں جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں تھے، وہ کمانڈر ان چیف تھے، ملٹری کے کمانڈر تھے، تو وہ کمانڈر ان چیف تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو جس دن لوگ پہچانیں گے، قرآن کریم کی صحیح تعلیم جب ان کے سامنے پیش کی جائے گی، تو آپ دیکھنا دنیا پہچانے گی محمد کو، اور دنیا سلام کرے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ OIC خیال بادشاہ بھائی کا سوال ہے کہ OIC اتنا عرصہ ہو گیا بنے، کبھی بھی اس نے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں مسلم کنٹری کو کوئی فائدہ ہو۔ یہ OIC بنائی گئی ہے، یہ نام نہاد OIC، اس کے متعلق آپ کہتے ہیں؟ یہ جی جتنی اسلامک کنٹریز ہیں ان کے اندر پپٹ گورنمنٹس کھڑی کر کے ڈیموکریسی کے ذریعے سے ان سب کو اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے کہ جس وقت ان کو کہا جائے اس طرف سے کرنا ہے تو اس طرف کر لیں، اور جس طرف ان سے کہا جائے اپنے منہ کو مشرق کی طرف کر لیں تو مشرق کی طرف کر لیتے ہیں، کبھی اپنے منہ کو مغرب کی طرف۔ یہ سارے کے ساری کٹ پتلیاں ہیں جی یہ OIC جو ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پہلے کام کریں گے سلطنت پاکستان کی حیثیت سے، اپنے آپ کو ان سے نکالیں گے، یونائٹڈ نیشن سے نکالیں گے، اور ایک آزاد
ہم کہیں گے, اس بات کا اعلان کریں گے کہ وی آر دا یونائٹڈ نیشنز, ہم ہیں یونائٹڈ نیشنز, اور انشاءاللہ اس طاقت کا اظہار کریں گے کہ ساری دنیا کی جتنی قومیں ہیں اور خاص طور پہ مسلمان قومیں, وہاں کے انقلاب اس انداز سے اٹھیں گے کہ جس انداز سے سلطان پاکستان نے حکومت قائم کی ہے, ہمیں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. پھر آپ دیکھنا کتنا بڑا آپ کا ایک ورلڈ کے اندر ایک انقلاب آئے گا, اور یہ سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. آپ دیکھو گے اس انقلاب کو انشاءاللہ تعالی. کیا ترکی, کیا ایران, ہر ملک کے اندر یہی انقلاب آئے گا, یہی انقلاب آئے گا, اور اس کی قیادت, اس کی امامت کرے گا پاکستان, اور اس کی امامت کریں گے سلطان پاکستان. میرا پروگرام جو لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں گا, ہر پاکستان کی 138 ڈسٹرکٹس کے اندر پاکستان کے موجودہ آئین کو چیر پھاڑ کر, پھینک کر, زمین پہ پھینک کر اس پر ساری قوم پیشاب کرے گی, اور ہم ایک نیا آئین, قرآن کریم پر مبنی آئین انسانوں کو دیں گے. اور پھر اس کے بعد 138 جو پاکستان کی ڈسٹرکٹس ہیں, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سلطان, اس ڈسٹرکٹ کا ایک سلطان جس کے پاس سلطانی پاورز ہوں گی, وہی پاورز جو ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوتی ہیں, اور وہ سلطان انہیں میں اپوائنٹ کروں گا اس نئے آئین کے تابع, اور وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے مجھے. اور اس کے بعد آپ دیکھنا ود ان منتھس, چند مہینوں کے اندر کن فیکون یہ نظام ایسا قائم ہوگا, اور یہ جہانگیر ترین اور یہ شاہ محمود قریشی اور یہ پاکستان کے چور اور اچکے یہ بھاگ نہیں پائیں گے, یہ بھاگ نہیں پائیں گے. ایک ایک پائی کا حساب یہ سلطنت برطانیہ والے جو ہیں, یہ ان کو پکڑ کر, گردنوں سے پکڑ کر پاکستان واپس لائیں گے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو انشاءاللہ تعالی. یہ جو چوروں کا طبقہ ہے جنہوں نے چور مچائے شور, یہ جو محاورہ آپ نے سنا ہے نا, چوری اور سینہ زوری, یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے صدام اس لفظ پہ, چوری اور سینہ زوری, یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی زندہ ترین مثال عمران خان ہے. یعنی یہ ماسٹر ہے اس چیز کا کہ جتنے پیسے چندے کے نام پہ اس نے کٹھے شٹے کیے, سارا کچھ کس کھاتے میں ڈالا؟ انہی لوگوں کے کھاتوں میں ڈالا. اور پھر اس کے بعد اپنے بارے میں, جی میں تو تنخواہ بھی نہیں لیتا, میں تو بائسیکل پہ انشاءاللہ تعالی دفتر جایا کروں گا. اب قوم کو وہ سارا بھانڈا پھوٹ گیا ہے, اور قوم کے سامنے کلیئرلی نظر آ گیا ہے, ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اور وہ جو آج بھی شہدائی ہیں وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ جی بس آپ اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن پاکستان آرمی کے خلاف نہ بات کریں. اور میں پاکستان آرمی کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنی پاکستان آرمی کا خود کو کمانڈر ان چیف کہتا ہوں, میں اس کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں؟ ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ؟ کیسی ایم کو والی بات کرتے ہو؟ میں تو ان کاغذی جرنیلوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جن درشنی پہلوانوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے کرسیوں پر. انشاءاللہ تعالی ان کو نکالنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کا حشر نشر ہوگا ان غداروں کا انشاءاللہ تعالی. ان لوگوں کی زندگیاں آپ دیکھو, اور اس غریب پاکستانی کی زندگی دیکھو. میں اس غریب پاکستانی میں سے ایک ہوں جس نے ہجرت کی 40 سال پہلے. جس طرح سے مزدور رہتے ہیں جن کے گھروں میں, یہ اللہ گواہ ہے, اس پیپسی کے کین کو کاٹ کر گلاس بنا کر ہم لوگ پیا کرتے تھے, اور اسی انداز سے پاکستان کے مزدور زندگیاں گزارتے تھے سعودی عرب میں, ایک ایک پائی بچاتے تھے اپنی ہم. تو یہ ہماری زندگیاں تھیں, میں نے اس زندگی کو گزارا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس وقت کتنا ملین پاکستانی جو بیرون ملک ہے, میں ان سب کی وہ جو دعائیں مانگتے تھے نا کہ یا اللہ پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے, میں ان سب کی دعاؤں کا جواب ہوں. یہ کل ہی کوئی میرے پیج پہ لکھ رہا تھا کہ اس کو سلطان پاکستان کس نے بنایا ہے, اور سلطان پاکستان میں بامر اللہ بنا ہوں, بامر اللہ. عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا اللہ کی بادشاہی کے قیام کا, تو جن لوگوں نے عیسیٰ مسیح کو قتل کیا انہوں نے اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج ڈالا تھا, اس کو
اس کا تماشا، اس کا تمسخر اڑانے کے لیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ مسیح کا کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا، اور انہوں نے اللہ کی بادشاہی قائم کی، جس کا ثبوت قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین. تعریف کے لائق ہے، پریز وردی از دس گورنمنٹ، جس نے ساری انسانیت کے لیے ربوبیت عامہ کا دروازہ کھول دیا ہے. تو یہ تھی وہ کنگڈم آف گاڈ جو نبی پاک نے قائم کی تھی. اسی کا عزم کر کے میں اٹھا ہوں. تو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے کیسے کہا اپنے آپ کو سلطان پاکستان، یہ چیز ہوتی ہے بامر اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو انسانوں کو دیتا ہے، انسانوں کو دیتا ہے. وہ علم جو اللہ نے دیا، جب انسان اپنی خودی کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے ٹورڈز پاکستان، اس ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے میں اٹھا ہوں. بہت سے لوگ حاسد ہیں، تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ بہت حاسد تھے کہ یہ ایک کل کا یتیم بچہ جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اس کی کیا حیثیت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، وہ دیتی ہے یہ مقام. 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، صرف آپ کی دو سوال آپ سے کرنے ہیں. جی، ایک تو یہ کہ بلوچستان کی ایک خاتون کا آپ نے ویڈیو شیئر کیا ہوا تھا، وہ کافی زیادہ پاکستان میں ہوا، اس کا بھائی 2011 میں اس کی مسح شدہ لاش ملی آپ کو، اور اس کے بھائی آپ آتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں یہی کہوں گا کہ پاکستان آرمی کے جو گنڈے ہیں، یہ پاکستان کو نام نہاد متحد رکھنے کے لیے اپنے کمانڈر کو رپورٹ پیش کرتے ہیں. وہی جو بنگلہ دیش میں یہ کر رہے تھے کہ جی وی ول ٹیک کیئر آف دیم. ہر وہ آدمی جو آزادی مانگتا ہے، جو ان جرنیلوں کو نہیں مانتا، یہ اس کو غدار کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے بنگالی غداروں کو مارا تھا ویسے ہی بلوچیوں کو بھی پکڑ پکڑ کے ماریں گے. ہر وہ آدمی جو آواز اٹھاتا ہے، تو یہ حیثیت ہے ان بلوچستان کی، اس مظلوم بہن کی، وہ جو بیٹی رو رہی ہے کہ میرے بھائیوں کو لے گئے ہیں. تو یہی وہ کرتے ہیں. آج بھی میرے فیس بک کے پیج پہ ہمارا ایک ساتھی بول رہا تھا کہ یہ کراچی میں مجھے بھی ڈال کر لے گئے تھے، پکڑ کے لے گئے تھے. تو یہی ان کے طریقہ کار ہیں. لیکن یوم القیامہ آ رہا ہے، ان قیامت آ رہی ہے، اور ان سب کو طلب کیا جائے گا. اور آپ پھر دیکھنا فی نار جہنم، ان کو اس انداز سے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور آپ لوگ دیکھو گے انہیں کیسے نارے جہنم میں ڈالا جاتا ہے. جو ظلم کر رہے ہیں بلوچستان پہ، جو ظلم کر رہے ہیں پشتونوں پہ، جو ظلم کیا جنہوں نے بنگالیوں پر، جنہوں نے ظلم کیا ہے پنجاب کے لوگوں پہ، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ ظلم جو پاکستان کا جو مظلوم سپاہی ہے، جیسے یہ تمغے دے دیتے ہیں، تمغہ جرات اور فلانا تمغہ، وہ بیچارہ ٹانگوں سے معذور، ان کے تمغوں کی خاطر جس دن یہ راز فاش ہوں گے کہ یہ سارے تماشے انہوں نے کیا کیے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ یوم القیامہ آ رہا ہے. اس سے بڑھ کر مجھے ابھی اور کچھ بات نہیں کرنی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے. جی، ہاں صبیہ خانم آپ نے یاد کرا دیا. دیکھیے، میرا مجھے بے حد دکھ ہے. صبیہ خانم اور ان کے شوہر سید موسیٰ رضا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں فلم انڈسٹری کی ابتدا کی تھی. سنتوش کمار نام رکھا تھا انہوں نے اپنا، قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے اپنا فلمی نام رکھا تھا سید موسیٰ رضا. اور وہ سول سروس کے پاکستان کے امتحان میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا، لیکن سول سروس جوائن نہیں کی تھی. صبیہ خانم ان کی مسز تھیں، اور مرحومہ نے پاکستان کے اندر جو پاکستانی کلچر ہے، نہ تو اس زمانے میں پی ٹی وی تھا نہ کچھ، لیکن صبیہ کی فلمیں ہوتی تھیں جس پہ عورت پر ظلم اور ستم دکھایا جاتا تھا، اور عورتیں جو تھیں وہ فلمیں جا کر دیکھتی تھیں. ہماری والدہ بھی دیکھتی تھیں. میری والدہ کی بہت فیوریٹ تھیں، بلکہ میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ کسی ایک پارٹی میں صبیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. میں اس زمانے میں لاہور میں تھا، تو میری ماں کو انہوں نے بڑی ان کی تعریف وغیرہ کی، اور یہ وہ. تو مجھے بے حد دکھ ہے. میں تمام پاکستانیوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ صبیہ خانم صاحبہ اور ان کی زندگی سے سبق سیکھیں کہ کیسے ایک غریب گھرانے کی لڑکی اٹھتی ہے اور اپنے اوپر ذمہ داری لیتی ہے پاکستان کو تہذیب دینے کی، ایجوکیشن دینے کی. یہ انہوں نے فلم بنائی تھی دیور بھابھی. اس میں کیسے کتنا خوبصورت اس فلم کا وہ پلاٹ تھا
کہ انہوں نے پاکستانی کلچر کو دکھایا تھا کہ کیسے ہمارا کلچر جو ہے پاکیزہ ترین رشتوں کو بھی ملعون بنا دیتا ہے. تو انہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی. میں آخر میں پھر آپ تمام سب بھائیوں کے ساتھ مل کے کہوں گا کہ پاک پروردگار ان کو جنتوں میں جگہ دے. انہوں نے اس دنیا میں اتنا نیک کام کیا ہے, ناچ کر گا کر ہر طریقے سے پاکستانی قوم کو انٹرٹین کیا, زندہ رکھا. صبیہ خانم زندہ باد, زندہ باد صبیہ خانم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, کافی زیادہ آج بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ صدام.